أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور 115 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، قائم رہیں، جمے رہیں۔ جو آپ کے ساتھ رسول آئے ہیں وہ سب، اور اے لوگو سرکشی نہ کرو، بے شک وہ پروردگار عالم جل شانہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اور ظالموں یعنی کافروں کی طرف نہ جھکو، ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نرمی نہ کرو، پیار نہ کرو، ورنہ تمہیں بھی آگ دوزخ کی چھوئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقابل تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ اب فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں، اور ظلفا من اللیل، رات کے کچھ حصوں میں۔ اس سے علماء کرام نے فرمایا کہ 5 فرض نمازوں کی طرف اشارہ ہے، جن کے کناروں میں صبح صادق کے وقت ایک نماز فجر کی ہے، پھر سورج ڈھلنے کے بعد دن کا دوسرا کنارہ ہے، اس میں ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، پھر ظلفا من اللیل، رات کے کچھ حصے میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کا اشارہ دیا گیا کہ دن اور رات میں نمازیں قائم رکھو، نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ اس کی مزید تفصیلات حدیث پاک سے ملی اور پتہ چلا کہ 5 نمازیں ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیاں کرتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک روایت آتی ہے جس سے پاک کی، ایک بندہ بازار میں کسی عورت کو دیکھ کر اس کا پردہ ہٹا، اس کو کچھ خیال آ گیا، اس نے اس کو ہاتھ لگا دیا یا بوسہ لے لیا۔ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، خیال آ گیا، جب احساس ہو گیا حضور میں یہ جرم کر بیٹھا ہوں، خطا کر بیٹھا ہوں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرمایا نیکیاں کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، مانا یہ نمازیں پڑھو پابندی کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ عرض کہ حضور کیا یہ میرے ہی واسطے حکم آیا؟ فرمایا نہیں، عام ہے میری امت کے لیے۔ پتہ چلا کہ نیکیاں کرنے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، گناہ کبیرہ سے بچتا رہے بالکل قطعی طور پر، چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو جائیں تو معاف ہو جاتی ہیں۔ جس پاک میں آتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ایک وقت کی دوسرے وقت کے لیے درمیان کے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ جمعہ کے لے کر جمعہ تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، جمعہ جب پڑھتے ہیں تو جمعہ کے درمیان، تو جمعوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے معاف ہو جاتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، تو یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، توجہ دینے والے ہیں۔ واصبر، اور پھر صبر کرو۔ صبر سے یہاں مراد کہ جو حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عمل کرو،
اس میں اگر کوئی مشقت آئے، کوئی رکاوٹ آئے تو اس پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نیکی کرنے میں کوئی کسی وقت کوئی تھوڑی مشقت ہوئی تو چھوڑ دیا۔ نیکیاں کرتے رہو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، دیگر نیکیاں صدقات و خیرات بھی کرتے رہو۔ اگر کوئی مشقت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تم نیکی کرتے ہو تمہیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس پر صبر کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کہ صبر کرنا بھی ایک نیکی ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اتنا اجر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ خود مل جاتا ہے، ان کا ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کرم اور احسان ہے جو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر استقامت کے ساتھ دین حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم ارض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔